یہ جو ادب احترام تھا یہ ان کے بچپنے کی حالت میں سے بڑی ہوگی تب بھی یہ سلسلہ رہا جب تک کہ اپنے گھر نہیں چلی گئی؟ یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب وہ شادی کی ہو بات جب آتی تھی جاتے گھر میں تو رہتی تھیں، باہر کہاں نکلنا تھا انہوں نے. اصحاب سوال نہیں پوچھتے کہ بیٹی کا اتنا احترام؟ نہیں، ہمارے ہاں تو بیٹیوں کا اس طرح سے احترام نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ ہی نہیں دیتے، تو احترام تو بڑی دور کی بات ہے. جی جی. میرے والد پہلے زمیندار تھے ضلع خانوال میں، جنہوں نے اپنی بچیوں کو زمین دی، اپنی زندگی میں ان کے نام کرتے. صحیح. تو میرے تائے دو ہی بھائی تھے جن کا سارا گاؤں تھا. جی. تو میرے جو تایا رحمت اللہ علیہ تھے وہ آ کے لڑ پڑے. صحیح. کوئی اللہ بخش، میرے والد کا نام اللہ بخش تھا. اے دھیاں نو ساڈے گل پاؤں ہیں، ہن ساڑیاں دھیاں بھی آکسیں چاچے دیتی ہے، ابا تو ہی دے. صحیح. اس ماحول میں پہلا شخص تھا. تو ہم تو اس کو اصلی حق سے بھی محروم کیا ہوا لوگوں نے. جائیداد میں سے بچوں کے نام کر دیتے، نہیں دیتے. یہ ہندوؤں میں ہے. جی. ہندوؤں میں بچی کے لیے جائیداد نہیں، جہیز ہے. جی. اور باقی سب بچوں کا ہے. ہمارے ہاں جائیداد کو بھی چھوڑ دیا تو جہیز بھی جو سلسلہ چلتا ہے دیتے ہی نہیں ہے، بہت ظلم ہے. جی. جب بیٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور ظاہر ہے بیٹی کو عموماً جب ہم رشتہ دیکھا جاتا ہے تو رشتہ جو ہے وہ اچھا گھرانہ ہو، پیسے والا ہو، معیارات یہ ہیں. دین کیا معیار بتاتا ہے؟ کیونکہ زور بازو ہوتا ہے کسی میں، کر بھی سکتا ہے، لیکن کیونکہ نوکری نہیں ہے اور یہ جو پڑھائی کا لمبا لمبا سلسلہ آ گیا کہ جب تک اتنی پڑھائی نہ کر لے کوئی. میرے نبی نے فرمایا کہ تنکح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها فاظفر بذات الدین تربت یداک. کہ شادی ہوتی ہے، لڑکی کا حسن دیکھا جاتا ہے، پیسہ دیکھا جاتا ہے، اور اس کی دنیاوی ٹھاٹ باٹ دیکھی جاتی ہے. جی. آپ نے فرمایا دیندار کو اختیار کر اگر تو کر سکتا ہے. صحیح. یہی پھر اصول لڑکے کے لیے ہوگا کہ وہ بھی دیندار لڑکی دیکھے. ہاں، دیندار لڑکا تلاش کریں لڑکی والے. صحیح. اچھا، انسان ہر حال میں راحت بنتا ہے، چاہے غربت ہو جی. اور چاہے پیسہ. جی. تو جیسے یہ شہروں میں دیکھا جاتا ہے جاب کیا کرتا ہے، کاروباریوں میں دیکھا جاتا ہے کاروبار کیا کرتا ہے، کتنا ہے. ٹھیک. ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے زمین کتنی ہے. تو بڑی پرانی بات ہے. ہماری ایک پتہ نہیں کیا لگتی تھیں، کوئی دور کا ہی رشتہ تھا. تو انہوں نے رشتہ کیا اپنی بھانجی، ان کی بھانجی کا رشتہ ہوا. صحیح. تو میں نے اس لڑکی کی خالہ سے پوچھا کہ خالہ وہ بچہ کیسا ہے؟ کہ پترو دے 14 مربن. صحیح. میرا سوال آپ نے سنا، جی جی بالکل. جواب آپ نے سنا. بالکل. پترو دے 14 مربن. کیسا نہیں بتایا. نہیں، میں نے دوبارہ پوچھا، میں کہا ماسی اپنی زبان وہ چھوڑ کی ہو جائے، چھوڑ لڑکے کو کہتے ہیں، وہ چھوڑ کی ہو جائے. میں کہا پتر دے 14 مربن. تیسری دفعہ میں نے پھر پوچھا، میں کہا ماسی چھوڑ کی ہو جائے کہ پتر 10 سے آتا ہے دے 14 مربن. یہ معیار ہے ہمارا. بالکل صحیح. آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ تو وہ خاموش. کہنے لگے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں. کہنے لگے انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی باہر نکلے اور ساتھیوں سے ناراض ہو گئے. دیکھا نا، میں نے کہا تھا مجھے نہ بھیجو. تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انکار ہو گیا. کہا انکار ہو گیا؟ کہاں؟ کہا کچھ بولے ہی نہیں، اٹھ کے چلے گئے.
تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کچھ کہا؟ کہا تھا؟ کہنے لگے ہاں انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو بس مبارک، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اب یہ یہاں وقفہ کیوں لیا؟ جبریل، میں آپ کو وہ حدیث پہلے سنا دوں جو آپ نے خطبے میں سنائی. جب آپ نے خطبہ نکاح پڑھا تو کہا لوگوں جبریل اللہ کی طرف سے میرے پاس پیغام لائے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فاطمہ کو بلا رہے ہیں کہ بیٹا علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. اللہ اکبر. بیٹی کی مرضی لازمی ہے پوچھنی، حالانکہ اللہ کا حکم ہے. صرف یہی سبق دینا تھا. صحیح. ہمارے دیہاتوں میں تو پوچھتے ہی نہیں ہیں. شہروں میں تو اب شاید کچھ پوچھتے ہوں تو پتہ نہیں، دیہاتوں میں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ایسے باندھ دیتے ہیں جیسے گائے کو باندھتے ہیں. اگلا شرابی ہے، جواری ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. صحیح. تو حیران ہوں میں نے اس واقعے کو بہت بیان کیا ہے بیانوں میں کہ وحی کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی، اور فاطمہ جیسی بیٹی سے پوچھنے کی ضرورت تھی. جو آپ نے کہا میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. اللہ اکبر. جب انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، اب واپس گئے. فوراً بلایا، کہا علی لوگوں کو جمع کرو. سارے لوگ، مسجد بھر گئی. تو پھر آپ نے یہ بول فرمایا جو میں نے پہلے آپ کو سنا دیا. اور پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا. تو آپ نے کہا علی فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تجھے قبول ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ قبول ہے، اور سجدے میں چلے گئے. اور زور سے یہ آیت پڑھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. تو آپ نے کہا آمین. پھر آپ نے سارے حاضرین کو تازہ کھجوریں کھلائیں، ایک روایت. صحیح. اور دوسری روایت ہے شہد کا شربت پلایا. صحیح. میٹھا. اس خوشی میں. یہ دونوں روایتیں ہیں، ہو سکتا ہے دونوں ہی کی ہوں. صحیح. تو وحی کے بعد بھی بیٹی سے پوچھا جا رہا ہے. جی. یہاں عام طور پہ پوچھتے ہی نہیں ہیں. اصلاً وہ میٹر ہی نہیں کرتا. میٹر ہی نہیں کرتا. صحیح. بچے تو پھر بھی، ہماری دیہاتی بچیاں بیچاری جانور سے باندھ دو، انسان سے باندھ دو، زندگی گزار لیتے. تو بڑی زیادتی ہوتی ہے اس معاملے میں. یہ جو ہماری عورتیں بالکل ہی وہ وہ رد عمل میں انسانیت کے دائرے سے نکل گئیں. وہ جو جلوس نہیں نکالتی، جی عورت مارچ، وہ عورت ہونے سے ہی نکل گئیں. یہ رد عمل ہے. پھر رد عمل ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. جو ریئیکشن ہوتا ہے نا زیادہ ہوتا ہے. اگر ماں باپ اپنی بچیوں کو پروٹیکشن دیتے، ان کو جائیداد میں حصہ دیتے، ان سے پوچھ کے شادی کرتے، صحیح، تو یہ کوئی ایسی اس قسم کی واہیات چیزیں نہ ہوتی.